تم نے معاہدے کیے، اور معاہدے جن شرائط پر کیے، جو آج آپ کی معیشت کا ترجمان ہے تمہارا وزیر خزانہ، وہ جب آیا اس نے کہا کہ معاہدے غلط ہوئے ہیں، جو آج تمہارا دفاع بھی کر رہا ہے۔ تم نے 5 سال میں 5 وزیر خزانہ تبدیل کیے۔ نااہل کے بچوں، ایسے بھی دنیا میں کوئی کرتا ہے؟ ہر سال نیا وزیر خزانہ، نیا وزیر خزانہ، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ملک کا۔ اور یہ جو اس وقت آپ مہنگائی دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی ہیں، چاہے وہ اشیاء خوردنی کی ہیں، آپ بتائیں 4 سال ہم نے ان کے خلاف اس مہنگائی پر احتجاج نہیں کیا، لیکن معاہدے کر لیے۔ اب یہ معاہدے در حقیقت آنے والی حکومت کے لیے مشکلات تھی۔ اب بات سمجھنے کی کوشش کرو، یا تو ہم چھوڑ دیتے اس کو کہ جو گند ہے وہ اس کے ہی سر پہ رہے، آج آپ کا ملک ٹوٹ چکا ہوتا یا ٹوٹ جاتا۔ اور ابھی خود کہا ہے کہ فوج آپس میں لڑے گی، پھر کہتا ہے ملک 3 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ یہ کہاں سے وہی آ گئی اس کے اوپر؟ یہ خیالات کہاں سے پیش کر رہا ہے؟ سو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنا جلدی ہو، جب تک ملک ہے اس سے واپس لیا جائے، اور واپس لیا۔ لیکن مہنگائی کا ایک بڑا بوجھ اس نے ہمارے سروں پہ لاد دیا تھا۔ اب ظاہر ہے غریب آدمی نے تو یہی دیکھنا ہے کہ آج حکومت کس کی ہے۔ عمران کی حکومت میں بھی ایسا تھا، شہباز کی حکومت میں بھی ایسا ہے، وہ تو لوگ کہیں گے، اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن 4 سالوں کا گند اور 4 سالوں کی غلاظت اور 4 سالوں میں ملک کی معیشت کو دلدل میں پھنسانے کے بعد اس کو وہاں سے نکالنا کچھ وقت تو لگے گا بھی نا۔ ایسا تو نہیں ہے معاہدے تم نے کیے ہیں۔ آج IMF مجھے قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے، اور پھر معاہدوں میں ہمارے دوست ممالک کو تم نے ضامن بنایا، وہ ضمانت کی وجہ سے میری مدد نہیں کر سکتے، تو تم نے تو نہ مجھے عالمی اداروں کا چھوڑا اور نہ اپنے دوستوں کا چھوڑا، تو کیا کیا جائے؟ تو ایک چند عرصے ہم تھوڑے مشکل میں جا کر کنٹرول کریں، مشکل میں جا کر کنٹرول کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سی پیک کا معاہدہ جو چین کے ساتھ ہوا وہ تم نے روکا، اور پھر تم نے اس معاہدے کی کچھ خفیہ راز جو آپ کی امانت تھی، ہمارے اور چین کے بیچ میں تھی، تم نے خفیہ راز IMF کو دیے یا نہیں، جس سے ہمارے ملک کی معیشت پر زبردست دھچکا لگا ہے۔ آج وہ سارے ممالک پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے کو دوبارہ تیار ہو گئے، لیکن مشکل سے نکلنے کے لیے وقت تو چاہیے۔ تو یہ کبھی آہ لب پہ مچل گئی، کبھی اشک آنکھ سے ڈھل گئے، یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں، کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے، یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں، کچھ وقت کے لیے یہ بجھتے جلتے رہیں گے، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم نے جو اس کی حکمت عملی بنائی، ایک مختصر وقت کی، ایک طویل المدت، اس میں انشاءاللہ ہم اگلے چند مہینوں کے اندر صورتحال کو کنٹرول کر لیں گے، اور جو کنٹرول کیا ہے وہ یہ کہ ملک کو بچا لیا ہے، ورنہ یہ ملک بھی نہ ہوتا۔ تو انشاءاللہ العزیز چیلنج قبول کرنا، ورنہ ذمہ داری مت لو، ٹھیک ہے اچھی بات چاہیے، ذمہ داری بھی نہیں ہے کسی اور پہ، ملک بھی تباہ ہو رہا ہے، ہم نے چیلنج سمجھ کر قبول کیا ہے اس صورتحال۔
ہمیں ان دقتوں کا پتہ تھا اور معاہدہ بھی کیا، اور جاتے جاتے اس نے پھر بارودی سرنگیں بھی ہمارے لیے بچھا لی۔ وہ جو 10-10 روپے کی قیمتیں کم کر دی نا، وہ کم وقت 10-10 روپے کم کر کے تم کل جا رہے ہو، اور بین الاقوامی معاہدے کے خلاف تم نے کیے ہیں، تو معاہدے بھی تم کرتے ہو مہنگائی کے لیے، اور پھر جاتے جاتے لوگوں کو دکھانے کے لیے 10 روپے کم بھی کر دیتے ہو، تاکہ اگلی حکومت جب بوجھ آئے تو لوگ اگلی حکومت کو گالیاں دیں اور مجھے کچھ نہ کہیں۔ تو ہم تمہیں جانتے ہیں، اتنی نہ بڑھا پاکی داماد کی حکایت۔ ہم آپ کی قد کو جانتے ہیں، آپ کے آبا کو جانتے ہیں، آپ کے شکل و صورت سے واقف ہیں کہ شکل و صورت سے تم پاکستانی کم از کم نہیں لگتے۔ تو ایسی صورتحال میں انشاءاللہ حالات کا مقابلہ کریں گے۔ حکومت میں نہیں تھے تو تم مشکل تھے، اور 4 سال تمہارے ساتھ لڑائی لڑی، تمہیں اکھاڑ دیا، اب تمہارا گند مشکل ہے، اس گند کو بھی انشاءاللہ باہر پھینکیں گے اللہ کی مدد سے، اور قوم مطمئن رہے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، انہی حالات میں صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی بلدیاتی الیکشن ہوئے، بلوچستان میں بھی ہوئے، اور جمعیت علماء اسلام کے ان کارکنوں نے بڑے بڑے برج الٹ دیے اور ان حکمرانوں کو شکست دی۔ انشاءاللہ صوبہ سندھ میں بھی آپ ایک انتہائی اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے اور ان فقیروں پر اعتماد کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔